آج پوری حویلی میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، کیونکہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا آج پورے 7 سال بعد اپنی تعلیم پوری کر کے باہر سے آ رہا تھا، جس کے استقبال کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ یہاں تک کہ گھر کی لڑکیاں بھی اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے صبح سے تیار ہونے میں مصروف تھیں۔ کبھی ایک کو کپڑے پسند نہ آتے تو کبھی دوسری کو، کبھی ایک کا میک اپ ڈارک ہو جاتا تو دوسری کا لائٹ، اور تیسری کو کرنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہیں وہ تھی، اس گھر کا سب سے چھوٹا پیس، اور وہ صوفے پر بیٹھی گال کے نیچے ہاتھ ٹکائے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اریبا آپی، آپ سب کیوں اتنا تیار ہو رہی ہیں؟ وہ باہر سے آئیں گے تو پاکستان کی عام سی لڑکی کو کیوں پسند کریں گے؟ مشل نے الجھی نظروں سے ان سب کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میری جان، تمہیں ہم کہاں سے عام لگ رہی ہیں؟ اور دوسری بات، ہمارے ہاں خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے ان کی زندگی میں کوئی لڑکی تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو مطلب ان کا ٹانکا خاندان کی ہی کسی لڑکی سے فٹ ہونا ہے۔ تو کیا پتا وہ ہم میں سے ہی کوئی ایک ہو۔ اریبا نے کان میں جھمکا پہنتے اسے کہا تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ابھی وہ سب انہی باتوں میں مصروف تھی کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ لگتا ہے وہ آ گئے، سمیرہ نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وہ سب خوش ہوئی تھی، پھر اپنا بکھرا سامان ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کر وہ سب باہر نکلی تھی۔ مشل نے بھی ٹھنڈی آہ بھرتے بکھرے کمرے کو سمیٹا تھا، کیونکہ یہ سب اسے ہی سمیٹنا تھا۔ لیکن وہ بعد میں سب سمیٹنے کا سوچتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے بھی تجسس تھا، آخر دکھتے کیسے ہیں وہ محترم، جس کے پیچھے سب لڑکیاں پاگل ہو رہی تھیں۔ وہ بھی باہر آئی تھی۔ حویلی کے بھاری بھرکم بڑے سے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ پھر گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ سب سے پہلے چمکتے ہوئے سیاہ بوٹ زمین پر نمودار ہوئے تھے، اور پھر وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، اس کی قد آور اور کثرتی شخصیت نے سب کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، گلے میں کی گئی سکن رنگ کی شال اس کے چوڑے شانوں کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ چہرے کے نقوش تراشے ہوئے پتھر کی طرح تھے، گھنی بھووں کے نیچے چھپی عقابی آنکھیں جو گہرائی سے ہر شے کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ وہ نہایت وقار کے ساتھ چلتے اندر داخل ہوا تھا۔ اب سے پہلے وہ تایا جان کے گلے لگا تھا، پھر وہ اپنے بابا سے ملا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایسی خود اعتمادی تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہو۔ مشل بس ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شخصیت پر ہر طرف چھا جانے والی تھی۔ وہ بی جان سے ملنے ان کے قریب آیا تو اس کے پرفیوم کی دل فریب خوشبو نے ان کے ساتھ کھڑی مشل کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسے اتنے قریب سے دیکھتے مشل نے نظریں جھکائی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سب سے ملتے اسی طرح سب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہوا میں اس کے پرفیوم کی خوشبو وہی رہ گئی تھی جو اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ مشل نے سر جھٹکتے اس خوشبو کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ پھر اس نے اندر کی طرف بڑھتی اریبا، نیہا، سمیہ اور نادیہ کو دیکھا تھا، جن کے سارے جوت بجھ گئے تھے۔ مشل نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ المیر شاہ نے وہاں موجود کسی لڑکی کو بلانا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، جس پر وہ سب کرتی کسلتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ وہیں لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ بی جان، تایا جان اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، جبکہ تائی جان، چچی جان اور اس کی اماں اب کچن کی تیاری چیک کر رہی تھی۔ اس گھر میں صرف لڑکیاں ہی تھیں۔ تایا جان کی 2 بیٹیاں تھیں، اریبا اور نیہا۔ پھر کبیر شاہ تھے، المیر کے بابا، جن کا المیر شاہ اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے اس کی ہر خواہش، ہر بات کو مانا جاتا تھا۔ اور پھر چاچو جان کی بھی 3 بیٹیاں تھیں، سمیہ اور نادیہ بڑی تھیں، جبکہ ہادیہ بھی صرف 14 سال کی تھی۔ اور پھر تھی مشل، جو اس گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے کی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، تب سے وہ ان سب کے سہارے ہی تھی۔ ویسے تو سب اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن بہت سے معاملوں میں اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی، جس میں سب سے پہلی بات تو اس کی تعلیم تھی، جس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس نے صرف 8ویں پاس کی تھی، اور پھر کسی نے اسے آگے داخلہ لے کر نہیں دیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی، وہ کسی سے کہے جا کر، اور پھر اسی طرح اس کا ہر حق دبا دیا جاتا رہا، اور وہ چپ چاپ سب دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اس کا اعتماد، اس کی شخصیت سب کہیں دب گئے تھے۔ اس گھر کی سب لڑکیاں اپنی ماں کی طرح بس اس پر حکم چلاتی تھی۔ اگر کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ مخلص تھا تو وہ بی جان تھی۔ ابھی وہ کچن میں سب کے ساتھ کام کروا رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں اپنے مشترکہ کمرے میں بیٹھی اپنا رونا رو رہی تھیں۔
کچھ دیر بعد وہ ٹیبل سیٹ کر کے مڑی تو تائی جان نے اسے کہا کہ وہ سب کو بلا لائے۔ وہ سر اسپات میں ہلاتے چلی گئی تھی، لیکن وہ المیر شاہ کے ارد گرد بھی دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک عجیب سے حصار میں بند ہونے لگتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ تایا جان، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جن میں دو نظریں اس کی بھی تھی، لیکن صرف ایک لمحہ، اور پھر وہ نظریں فوراً سے پلٹ گئی تھیں۔ آ رہے ہیں ہم، تایا جان نے اسے جواب دیا تھا۔ ادھر آؤ مشل۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب بی جان نے اسے بلایا تھا۔ جی بی جان، اس نے واپس پلٹ کر دیکھتے پوچھا تھا۔ المیر، یہ تمہارے چھوٹے چچا کی بیٹی ہے مشل۔ بی جان نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ المیر نے نظریں اٹھا کر اب براہ راست اسے دیکھا تھا۔ مشل گڑبڑائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بی جان یوں اس کا تعارف کروائیں گی۔ کیسی ہو؟ مشل کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر وہ خود ہی بولا تھا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں گھبرا کر بولتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ المیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ کھانے کے دوران سب موجود تھے، تو بی جان نے باقی سب کا تعارف بھی کروایا تھا۔ وہ سب بڑی خوشی سے المیر سے اس کا حال احوال پوچھ رہی تھی، لیکن وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو گیا تھا۔ پھر کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ بس اکیلی تھی جو اب کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تبھی اسے کچن کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کسی کو بھی لفٹ نہ کروانے والا اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی دوستی ہو دونوں میں۔ برتن دھو رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے بہت مشکل سے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ کافی بنانے آیا تھا، وہ اب اندر داخل ہوتے بولا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی تھی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ نہیں، تم کرو اپنا کام، میں بنا لیتا ہوں۔ وہاں بھی میں اپنے لیے خود ہی بناتا تھا، سو میرے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے۔ وہ اب کیبنٹ کھول کھول کر دیکھتے بولا تھا۔ وہ ادھر ہے کافی، اس نے ایک کیبنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوکے، وہ اس طرف پلٹ گیا تھا اور مشل بھی دوبارہ برتن دھونے لگی تھی۔ پھر وہ کافی بنانے لگا تھا اور برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی۔ المیر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جو زیادہ سے زیادہ 17 سال کی تھی۔ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو؟ ملازم کہاں ہے؟ اسے برا لگا تھا اس نازک سی لڑکی کا اس طرح کام کرنا، اس لیے کافی پھیٹتے اس نے پوچھا تھا۔ وہ رات کے برتن میں ہی دھوتی ہوں، ملازم چلے جاتے ہیں تو اس لیے۔ پھر وہ اب اس کی نرمی دیکھ کر اب اس کے ساتھ کچھ نارمل ہو گئی تھی۔ تو ملازم رکھے کس لیے ہوئے ہیں؟ ابھی اتنی رات تو نہیں ہوئی، برتن دھو کر بھی تو جا سکتی تھی وہ۔ المیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے بنا چپ رہی تھی۔ میں کرتا ہوں مما سے بات، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی بات پر مشل نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز ان سے کچھ مت کہیے گا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ المیر کو حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر وہ کچھ نہیں بولا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ کافی بنا کر 2 مگوں میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہ سارا کچھ سمیٹ کر پڑھ لی تو وہ اس کا ہی منتظر تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہارے لیے بھی کافی بنائی ہے، المیر نے اسے باہر کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ آپ نے میرے لیے کیوں بنائی؟ مجھے نہیں پینی، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ میرے ہاتھ کی کافی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اگر تمہیں ہو رہی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ لڑکی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ پھر آ کر ایک کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ المیر کافی پیتے کافی گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی سامنے پڑے مگ کے کنارے پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ پی لو کافی ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، المیر نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا، تو اس نے کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کیا کرتی ہو تم؟ المیر نے اس سے پوچھا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی، وہ حیرت سے بولی تھی۔ المیر اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ لڑکی، میں پوچھ رہا ہوں پڑھتی کیا ہو تم؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں، اس نے المیر کی بات سمجھتے کندھے اچکا کر جواب دیا تھا۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں؟ اسکول یا کالج نہیں جاتی تم؟ المیر کو واقعی اس کا جواب عجیب لگا تھا۔ نہیں، میں بس گھر پر ہوتی ہوں، اسے جواب دیتے ہوئے شرمندگی ہوئی تھی۔ کتنا پڑھی ہو تم؟ المیر اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ 8 تک، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ کیا؟ المیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا، اور اس کا ایک کیا مشل کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اس کی بات سنے بنا المیر نے ایک اور سوال پوچھا تھا۔ کسی نے لے کر ہی نہیں دیا؟
پتہ نہیں کیوں مشل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ امیر نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ چلو چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کافی کیسی لگی؟ امیر نے اس کی شرمندگی کو زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا۔ بہت اچھی بنی تھی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں نے بنائی تھی تو کیسے اچھی نہ ہوتی؟ امیر نے بھی مسکراتے لہجے میں کہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے بولی تھی۔ امیر کچھ نہیں بولا، وہ بس پرسوچ نظروں سے اسے کچن سے باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بہت کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھا تھا، لیکن باہر جانے سے پہلے اس نے دونوں مگ دھو کر رکھے تھے۔ وہ ابھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، جانتی تھی کمرے میں جائے گی تو بی جان ضرور کچھ نہ کچھ پوچھیں گی، اس لیے وہ باہر آ کر دروازے کے باہر بنی 2 سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اس نے سر گھٹنوں پر رکھا تھا۔ اسے اپنا کم پڑھا لکھا ہونا آج پہلی بار برا لگا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی پیچھے ہے سب سے۔ شاید المیر کے وقار اور پرسنالٹی کو دیکھتے اسے یہ محسوس ہوا تھا، اور یہ جو نئے نئے احساسات اس کے دل میں بننے لگے تھے وہ ان سے ڈر رہی تھی۔ مشل، مشل سنبھالو خود کو، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اس کے خواب دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرنا، کیونکہ ہر خواب کی طرح تمہارا یہ خواب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کے گھٹنوں کو بھگونے لگے تھے۔ میں اتنی بد نصیب کیوں ہوں؟ مجھے کبھی وہ نہیں ملا جو میں نے چاہا۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے شکوہ کیا تھا۔ اس رات وہ کتنی ہی دیر ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر روتی رہی تھی، اپنے اگلے پچھلے ہوئے ہر خسارے پر، اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی پر، اپنے ٹوٹے ہر خواب پر۔ اسے آج شدت سے رونا آ رہا تھا، کیونکہ آج ایک بار پھر اس کا دل خواب بننے لگا تھا۔ اللہ جی، اس شخص کا خیال میرے دل میں نہ ڈالنا، مجھے اب خوابوں کے ٹوٹنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس شخص کا خیال تو اس کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس بار اس کے سارے خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی۔ کافی دیر بعد اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی تو بی جان کو سوتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور چپ کر کے بیڈ پر دوسری طرف لیٹ گئی تھی۔ اسے دن بھر کی اتنی تھکاوٹ تھی کہ وہ لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ اسے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے 1 ہفتے میں مشل کی کوشش ہوتی تھی وہ اس کے سامنے نہ آئے، لیکن پھر بھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا، اور اکثر اکیلے میں وہ اس سے نرمی سے اس کا حال احوال پوچھ لیتا تھا، ورنہ وہ اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو بھی اس نے ابھی تک مخاطب نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے سارے کام ختم کر کے وہ اس کمرے میں آئی تھی جو ان سب لڑکیوں کی آماج گاہ تھا۔ وہ اکثر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتی، مووی دیکھتی اور پڑھتی تھی۔ مشل بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن اپنا پرسنل کمرہ سب کا الگ الگ تھا، اور مشل بی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی۔ یار کتنا مغرور ہے وہ، یہ بات اریبہ نے کہی تھی تو مشل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے تو وہ کہیں سے مغرور نہیں لگتا تھا۔ ہاں یار، کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا، میں تو تھک گئی اس کے آگے پیچھے گھومتے۔ نادیہ نے بھی دہائی دی تھی، دفع کرو یار، تم لوگ، اسے کیا پتا اس سے زیادہ ہینڈسم بندہ ہماری زندگی میں ہو۔ سمیہ نے اپنی نیل فائل کرتے کہا تھا۔ ہاں یار، میں تو اب اس مسٹر گھمنڈی سے کوئی بات نہیں کروں گی، ذرا جو کبھی متوجہ ہوا ہو۔ اریبہ کہتے ہوئے وہیں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ مشل کو ان کی باتیں سنتے حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہت نرم دل اور دوسروں کا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ بس خاموشی سے انہیں سنتی رہی تھی۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جن میں امیر شاہ بھی شامل تھا۔ امیر شاہ کی بات سنتے سب خاموش ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم امیر؟ سب سے پہلے تایا جان نے سوال کیا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تایا جان، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ تو بیٹا، گھر میں اور لڑکیاں بھی تو ہیں، ان میں سے کسی کا نام لیتے تو ہم کل ہی تمہاری شادی کروا دیتے، لیکن مشل، اس کے بابا نے کہتے بات بیچ میں چھوڑی تھی۔ آخر کیا برائی ہے مشل میں؟ اسے ان سب کا ریاکشن بہت برا لگا تھا۔ بیٹا، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، تمہیں اتنا اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تم ایک عام سی لڑکی سے شادی کر لو، اس کے بابا نے ماتھے پر بل ڈالتے کہا تھا۔ بابا، آپ نے مجھے پڑھایا، اور اسی پڑھائی سے ہی مجھے شعور ملا ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، اور رہی بات مشل کی کم پڑھا لکھا ہونے کی، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، میں اسے آگے پڑھا لوں گا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس کا فیصلہ سب کو برا لگا تھا، سوائے بی جان اور المیر کی مما کے۔ وہ 2 عورتیں تھیں جو پرسکون بیٹھی تھیں۔ لیکن المیر، پلیز بابا، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن مجھے مشل سے ہی شادی کرنی ہے، وہ ان کی بات کاٹتے بولا تھا۔ سب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ پھر بات کریں گے اس پر، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ بابا، میں مشل سے ہی شادی کروں گا،
آج بھی اور کل بھی میرا فیصلہ یہی رہے گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ تو وہ ایک نظر المیر شاہ کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر باری باری سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب صرف بی جان اور اس کی مما موجود تھیں۔ آپ دونوں کو بھی کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، اس نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی مما مسکرائی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے فیصلے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا اتنا عرصہ باہر رہا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں موجود احساس اور نرمی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے المیر شاہ کے قریب آتے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اور بی جان آپ کو؟ اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میری تو سمجھو خواہش ہی پوری ہو گئی۔ میں سوچتی تھی نہ جانے میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا، لیکن اب جو بات تو نے کی ہے میں پرسکون ہو کر مر سکوں گی، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر میری بچی کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے بولی تھی۔ بی جان اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے، وہ ان کو اپنے حصار میں لیتے بولا تھا۔ وہاں موجود وہ تینوں نفوس اس فیصلے پر خوش تھے، اور تمہارے بابا کو میں منا لوں گی، اس کی مما نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ آپ کا بھی مناتی تو میں نے خود منا لینا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ عزیز انہیں کوئی نہیں ہے، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ یہ خبر حویلی کی سب لڑکیوں کو مل چکی تھی، اور اب سب کڑ کر پاگل ہو رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سب کو چھوڑ کر اس نے اس مشل کو چن لیا؟ اریبا کا غصے سے برا حال تھا۔ مشل بھی بڑی گھنی میسنی ہے، ضرور اس نے ہی اپنی ادائیں دکھائی ہوں گی۔ سمیہ نے بھی کہا تھا۔ نہیں یار، مشل ایسی نہیں ہے، نادیہ نے مشل کا ساتھ دیا تھا۔ تمہیں کیا پتا، ایسی جاہل لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، بڑے ڈرامے باز ہوتی ہیں۔ اریبا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، تم بس کرو، بیٹھ جاؤ۔ نادیہ نے فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ مجھے لگتا ہے المیر نے مشل کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ اسے تو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں زیرو پر ہے، نہ ہی پڑھی لکھی ہے، نہ اس میں کانفیڈنس ہے، اور نہ اسے لوگوں سے بات کرنی آتی ہے۔ نیہا جو خب سے خاموش تھی کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ سمیہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اب نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ المیر شاہ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی جاہل ہے۔ اریبا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر وہ خود ہی منع کر دے گا۔ ان سب نے مل کر منصوبہ بنایا تھا، اور اب بس اس منصوبے پر عمل کرنا باقی تھا، اور اس سب سے بے نیاز وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ امیر شاہ نے اس سے شادی کی بات کی ہے سب سے۔ رات کو وہ کچن سمیٹ رہی تھی جب وہ چاروں اندر آئی تھی۔ مشل کیا کر رہی ہو؟ اریبا نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آپ سب کو کچھ چاہیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں یار، المیر نے کافی کا کہا تھا تو وہ بنانے آئی تھی میں تو۔ اریبا اسے کہتے کافی بنانے لگی تھی۔ وہ خود کیوں نہیں آیا آج؟ مشل کا دل مچلا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی تھی۔ اریبا نے کافی بنا کر مگ ٹرے میں رکھا تھا۔ مشل کیا تم یہ دے آؤ گی المیر کو؟ اریبا نے مگ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں یار تم، ویسے بھی اب تو تم اسے امپریس کرنے کا کوئی بھی موقع جانے نہ دو۔ سمیہ نے ٹرے اریبا سے لیتے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اس نے چونک کر سمیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سمیہ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور ہاں، تھوڑی انگلش بولنا تاکہ اسے پتہ چلے ہماری مشل کسی سے کم ہے کیا؟ اریبا نے مشل کی ٹیل پونی میں بندھے بالوں کو سنوارا تھا۔ میں کیا بولوں گی؟ مجھے تو انگلش آتی ہی نہیں ہے، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ ہم سکھائیں گے نا؟ اریبا نے ہنسی دباتے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مشل نے سوچا اگر وہ ایک آدھ لفظ انگلش کا بول لے گی تو اس دن والی شرمندگی بھی کچھ کم ہو جائے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ دیکھو، تم نے انہیں جا کر کہنا ہے ول یو میری می؟ اریبا نے اسے سمجھایا تھا، اور پھر وہ زیر لب وہ الفاظ دہراتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ تینوں کہا لگا کر ہنس دی تھی۔ پھر وہ تینوں آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ دیکھ لینا، اس مغرور انسان کو ایک لمحے میں اس کی اوقات پتہ لگ جائے گی، اریبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر مشل نے وہ الفاظ دہرائے تھے۔ پھر اس نے دروازہ نوک کیا تھا۔ کم ان؟ اندر سے اس کی روب دار آواز سنائی دی تھی۔ وہ ہلکے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اسے دیکھتے مشل کے ہاتھ میں ٹرے لرزی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے ٹاول لپیٹے کھڑا تھا، شاید وہ ابھی ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ مشل نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ مشل کی گڑگڑاہٹ دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے وہیں کھڑے دیکھ کر وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مشل کے قریب آتے پوچھا تھا۔ ول یو میری می؟ مشل نے تیزی سے کہا تھا۔ المیر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ول یو میری می؟ اس نے دوبارہ کہا تو المیر کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ یس،
You are the only one I would ever want to marry. वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखते बोला था। मशल जो उसे देखने से गुरेज कर रही थी अब सोच में पड़ गई थी कि आगे क्या कहे, क्योंकि उसे न अपने कहे अल्फाज का मतलब पता था और ना ही अनमीर के कहे अल्फाज का। कब करनी है फिर? उसे चुप देखकर अनमीर ने शरारत से पूछा था। क्या? मशल ने नजरें उठाकर उसे देखा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने नजरें दोबारा झुका ली थी। शादी और क्या? वो मसनूई संजीदगी से कहते बेड पर बैठ गया था। मशल ने चौंक कर उसे देखा था। वो क्या कह रहा था? मशल की सोच से बाहर था। किसकी शादी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा था। अभी प्रपोज किया ना तुमने मुझे, तो वही पूछ रहा हूँ, कब तक करनी है शादी? मैं तो दिल से तैयार हूँ। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे वाकई मशल ने उसे प्रपोज किया हो। मैंने कब किया? वो अब रोहा सी हुई थी। विल यू मैरी मी? मतलब आप मुझसे शादी करेंगे? उसने मशल को उसकी बात का मतलब बताया था, तो वो जो पहले ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी थी। अरे अरे क्या हुआ? अमीर उसके रोने पर घबरा कर खड़ा हुआ था। मुझे मुझे नहीं पता था इसका मतलब, वो रोते हुए बोली थी। अमीर के लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। पागल लड़की, इधर बैठो। उसने मशल का हाथ थाम कर उसे बेड पर बैठाया था और खुद भी उसके साथ बैठा था, लेकिन वो फौरन से कुछ फासले पर हुई थी। अनमीर ने उसे घूरा था। एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो उसे कहते उठकर ड्रेसिंग रूम में गया था और कुछ देर बाद वो ट्राउजर और शर्ट में मलबूस था। मशल, अब तो तू नहीं रही थी। लेकिन वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। वो अब आकर दोबारा उसके पास बैठा था। मेरी बात सुनो मशल। उसने मशल का हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। उसके हाथ की गर्मजोशी से मशल के पूरे वजूद में सनसनाहट हुई थी। फिर उसने अपना सुर्ख पड़ता चेहरा उठाकर अमीर की तरफ देखा था। मुझे पता है ये सब तुमने खुद नहीं कहा, इसलिए पहले तो शर्मिंदा होना छोड़ो, और दूसरी बात मशल, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने अब संजीदगी से बात का आगाज किया था। मशल ने उलझी नजरों से उसे देखा था। तुम्हें पता है मशल, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत मासूम हो। तुम इस दुनिया के रंगों को नहीं जानती। मुझे नहीं लगता तुमने कभी जिंदगी को जी कर देखा है। तुम्हें जो जिधर मोड़ देता है तुम मुड़ जाती हो। जो कोई जो भी कहता है तुम मान लेती हो। मैं तुम्हें जीना सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने लिए कैसे जीते हैं। मैं तुम्हें पूरा एतमाद बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो लोग हैं ना, इन्हें तुम पूरे एतमाद से जवाब दो। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए जीना सिखाना चाहता हूँ। हाँ, बदले में बस तुम मुझे थोड़ी तवज्जो और पुरसुकून घर दे देना। वो उसके दोनों हाथ थामे बोल रहा था और वो बिना पलके झपकाए बस उसे देखे जा रही थी। क्या कोई उसके लिए भी कुछ सोच सकता है? और सबसे बड़ी बात शादी। वो हैरत में थी। बोलो, करोगी शादी मुझसे? अरमीन ने उसके हाथ हिलाते पूछा था। मशल की आंखें नम हुई थी। मशल, अब रोना नहीं यार। मैं यहाँ इतनी अहम बात कर रहा हूँ और तुम्हें रोने की पड़ी है। वो उसके सर पर हल्का सा हाथ मारते बोला था, तो वो रोते हुए मुस्कुरा दी थी। आप सच में मेरे साथ शादी करेंगे? वो अभी भी बेयकीन थी। हाँ, सच में। अलमीर ने उसकी नाक को छुआ था। वो फौरन से नजरें झुकाते हुए पीछे हुई थी। कॉफी ठंडी हो गई आपकी। वो उससे हाथ छुड़वा कर बोलती कॉफी उठाने के लिए पलटी थी। अलमीर ने पोनी में कैद उसके बाल देखे थे और अगले ही लम्हे अपने दिल की सुनते उसने हाथ बढ़ाकर मशल के बाल खोल दिए थे। मशल की ट्रे पकड़े हाथ साकित हुए थे। कुछ लम्हे ऐसे ही सिरक गए। शाहमीर ने उसके बालों में हाथ फेरा था। तुम्हारे साथ शादी की एक वजह यह भी है। मैं इन हसीन जुल्फों में चेहरा छुपा कर सोना चाहता हूँ। शाहमीर ने उसके करीब होते उसके कान में सरगोशी की थी। मशल फौरन से खड़ी हुई थी। आप आप कॉफी पीने। जब कुछ समझ ना आया तो मशल ने कॉफी उसके सामने रखी थी। अमीर कह कहा लगाते हंसा था। मशल मजीद कंफ्यूज हुई थी। अच्छा ये बताओ, कॉफी बनाई किसने है? उसने मग उठाते पूछा था। अरीबा आपी ने। उसने नजरें झुकाते बताया था। शुक्र है मैंने ही नहीं। पीछे करो उसे। उसने मग ट्रे में रखते ट्रे पीछे खिसकाई थी। क्यों? मशल ने चौंक कर देखा था। यार, पूरी ड्रामा है वो लड़की, एक आंख नहीं भाती मुझे। वैसे भी हर वक्त आगे पीछे घूमती रहती है। वो चिढ़कर बोला था। मशल को हैरत हुई थी जो वो अरीबा के बारे में कह रहा था, और वो कहने का भी। तुम्हारी अरीबा आपी ने ही कहा होगा। अमीर ने दांत पीसते कहा था। जी। मशल ने सर झुकाया था। मशल, कुछ लोग हमारी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो बज़ाहिर तो हमारे साथ मुखलिस होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहा करो। अरमीन ने अब संजीदगी से उसे कहा था। मशल को अभी तो उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बहुत जल्द उसे ये बातें समझ में आने वाली थी। चलो अब जाओ, ऐसा ना हो मेरा ईमान खराब हो जाए।
وہ پھر سے شریر لہجے میں بولا تھا۔ مشل نے تیزی سے جھک کر ٹرے اٹھائی تھی اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے المیر کے ہاتھ میں پکڑا اپنا ربر بینڈ چھیننا تھا اور تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ المیر ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو نیچے جانے سے پہلے اس نے اپنے بال باندھے تھے، پھر اس نے کافی کو دیکھا تھا اور اسے سائڈ پر پڑے گملے میں پھینک دیا تھا۔ اب اتنی سمجھ تو اسے المیر کی باتوں سے آ گئی تھی۔ پھر وہ نیچے آئی تھی جہاں وہ سب اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ مشل، کیا کر رہی تھی تم؟ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ اریبا نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ میں اس کا جواب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا کہا المیر نے؟ اریبا اس کے قریب آئی تھی اور اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اریبا کو کہیں نہ کہیں سکون ملا تھا۔ اچھا چلو جاؤ تم، اریبا نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامتے کہا تھا۔ یار، تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ پوچھتی تو اتنی دیر کیوں لگائی؟ سمیا نے پاس آتے پوچھا۔ یار، اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ روئی ہے، مطلب کافی انسلٹ کی ہوگی المیر نے، اریبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ان سب کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو آج بی جان جاگ رہی تھی۔ اب سوئی نہیں ابھی؟ ان کے قریب آتے بولی تھی۔ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، انہوں نے تسبیح سائڈ پر رکھتے کہا تھا۔ وہ آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کیوں انتظار کر رہی تھی میرا؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی مشل۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا بات؟ اس نے چہرہ موڑتے انہیں دیکھا تھا۔ مشل، المیر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ تو وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا اس نے سب کو بتا دیا تھا؟ میں تو بہت خوش ہوں، المیر سے اچھا لڑکا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ میں تو بہت پرسکون ہو جاؤں گی۔ اب بس جلدی سے سب مان جائیں، پھر میں نے سیدھا تمہارا نکاح ہی کروا دینا ہے۔ مشل، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اپنی بات کرتے انہیں اس کی خاموشی کو دیکھتے خیال آیا تھا۔ نہیں بی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے ان کی گود میں چہرہ چھپایا تھا۔ بی جان اس کے شرمانے پر مسکرا دی تھی۔ گھر میں سب تقریباً مان چکے تھے، اپنے بابا کو بھی وہ بہت پیار سے منا چکا تھا۔ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، کیسے نہ مانتے؟ اور جب وہ مان گئے تو باقی سب کو بھی کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ لیکن جب یہ خبر اریبا تک پہنچی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ نادیہ اور نیہا تو اس شادی سے بھی اب خوش تھی، کیونکہ وہ کوئی دھواں دھار محبت نہیں کرتی تھی المیر سے۔ سمیا کو افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے بھی تقدیر کا لکھا مان لیا تھا۔ لیکن ایک اریبا تھی جسے یہ سب کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب صرف اس کا حق تھا جسے وہ چھین رہی تھی۔ لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگلے جمعے ان کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ اب گھر میں ہر کوئی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ مشل نے تو اب المیر کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ اریبا نے بہت کوشش کی، لیکن چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، اور آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ اسٹیج پر وہ دلہن بنی المیر شاہ کے پہلو میں بیٹھی بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ گولڈن میکسی پر ریڈ نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ لیے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ المیر بھی سفید شلوار قمیض پر گولڈن ویسٹ کوٹ پہنے بےحد پرکشش لگ رہا تھا۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ پھر اگلے چند لمحوں میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ المیر کے ساتھ بیٹھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ رشتہ، یہ احساس، سب کچھ اس کے لیے نیا نیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد نیہا اسے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے گھونگھٹ اتار کر پھینکا تھا۔ اف، دلہن بننا کتنا مشکل کام ہے، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ پھر اٹھ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اف، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے مسکرا کر کہا تھا۔ اف نہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں لڑکی۔ اس کی پرشوخ آواز پر فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں دروازے میں ہی وہ کھڑا تھا۔ مشل کی نظریں خود بخود جھکی تھی۔ پھر وہ اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آیا تھا۔ مشل نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر المیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ مشل کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ نکاح مبارک میری بیبی باربی ڈول، المیر نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ آج واقعی کسی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آپ کو بھی، وہ دھیرے سے بولی۔ یار، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تم اس قدر حسین لگو گی تو میں نے رخصتی بھی آج ہی کروا لینی تھی، المیر نے اسے خود سے الگ کرتے افسوس سے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ المیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ شاید پہلی بار اس نے مشل کو اس طرح ہنستے دیکھا تھا۔ تم میری بے بسی کا مذاق بنا رہی ہو، المیر نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ میں کیوں اڑاؤں گی آپ کا مذاق؟ اس نے ہنسی روکتے شرارت سے کہا تھا۔ اس کا یہ روپ المیر کو اچھا لگا تھا۔ ہمیشہ ایسی ہی رہا کرو، اداس بالکل اچھی نہیں لگتی تم۔ المیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے، پھر باری باری دونوں ہاتھوں کو چوما تھا۔ پھر المیر نے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، نکاح کا تحفہ۔ اس نے وہ باکس کھولا تھا جس میں گولڈ کا پیارا سا چین اور ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا۔ مشل کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے،
مشل نے اسے چھوتے تعریف کی تھی۔ المیر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ دوسری طرف کیا تھا اور پھر وہ نیکلس اس کی گردن میں پہناتے، پیچھے سے ہک بند کرتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ وہ بری طرح سے کانپ گئی تھی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، شکریہ۔ وہ پینڈنٹ کو چھوتے بولی تھی۔ یہ تمہارا حق تھا، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ المیر نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ آپ کو پتا ہے، پہلی بار مجھے کسی نے تحفہ دیا ہے اور مجھے بہت پسند آیا ہے، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں چھپایا تھا۔ مشل نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ دونوں اس نکاح سے بے حد خوش تھے۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب المیر وہاں داخل ہوا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، اور تم یہاں ہو؟ المیر نے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے کہا تھا۔ آپ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ وہ کپڑے پریس کرتے بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ کیونکہ آج ہم تمہارا ایڈمیشن کروانے جا رہے ہیں۔ المیر اب اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں کروانا ایڈمیشن۔ مشل نے منہ بنایا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اسے منا رہا تھا، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ کیوں نہیں کروانا؟ تمہارا دل نہیں کرتا آگے پڑھنے کو؟ المیر نے ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ اب آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا نا کہ کیوں مجھ جیسی ایک کم پڑھی لکھی سے شادی کر لی۔ اب دل چاہ رہا ہوگا کہ کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ المیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہ خیال بعد میں آیا، المیر نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ المیر؟ وہ اس کی طرف مڑتے چلائی تھی۔ المیر اس کے چڑھنے پر ہنس دیا تھا۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ تم جو ہو وہ جیسی ہو مجھے بہت پسند ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم اس قابل بنو کہ تمہیں کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ المیر نے پیار سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے لیتی ہوں ایڈمیشن، لیکن میں گھر میں پڑھوں گی، اس نے انگلی اٹھاتے کہا تھا۔ اوکے ڈن، میں کہیں اکیڈمی رکھوا دوں گا تمہاری۔ اب خوش؟ المیر نے اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں الجھایا تھا۔ خوش؟ وہ ہنس دی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر گئے تھے، جسے اریبہ کی نظروں نے دور تک دیکھا تھا۔ ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ دونوں لنچ بھی باہر ہی کر کے آئے تھے۔ آج کل ان دونوں کو زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی سنگت میں دن بدن سنورنے لگی تھی۔ اریبہ رات کو کافی بنا کر المیر کے کمرے میں لائی تھی۔ کیسے ہو؟ اس نے اندر داخل ہوتے پوچھا تھا۔ تم کیوں آئی ہو؟ المیر جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا غصے سے بولا تھا۔ یار، میں بھی تو کزن ہوں تمہاری، اب مشل سے نکاح ہو گیا ہے تو کیا مطلب، تم صرف اس کے ہو گئے ہو؟ وہ آ کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ المیر کو اس کی چپکنے والی عادت زہر لگتی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ تمہیں بلایا ہے میں نے جو تم منہ اٹھا کر آ جاتی ہو؟ المیر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ المیر، مشل سے تو تم اتنے پیار سے بات کرتے ہو اور میرے ساتھ ایسے؟ میں بھی تو تمہاری کچھ لگتی ہوں، اریبہ نے ناراضگی سے کہا تھا۔ خود کو مشل کے ساتھ کمپیئر نہ کرنا دوبارہ، وہ میری بیوی ہے، اس سے محبت کرتا ہوں میں، اور تم صرف کزن ہو۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ محبت کرنے کا کہہ بھی کون رہا ہے؟ تم بس… ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب المیر لیپ ٹاپ بند کرتے کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو تم یہاں سے۔ اس نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ المیر، تم یہ کس طرح بہیو کر رہے ہو؟ اریبہ کو اپنی اتنی انسلٹ کروا کر واقعی رونا آ رہا تھا۔ تم نکلو یہاں سے۔ وہ اسے لیے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر مشل اندر داخل ہوئی تھی۔ المیر اور اریبہ کو اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی تھی۔ اریبہ کی پشت دروازے کی طرف تھی، لیکن پھر بھی وہ جان گئی تھی آنے والی مشل ہے، اس لیے مسکراہٹ دباتے اس نے المیر کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا۔ المیر، ہاتھ تو چھوڑ دو میرا، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس طرح سے بولی تھی جیسے المیر نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھاما ہو۔ المیر نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ المیر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ یار، ناراض تو نہ ہو، کل پھر آ جاؤں گی نا، اب میں چلتی ہوں۔ وہ تھوڑا قریب ہوتے المیر کے گلے لگی تھی۔ اس کی حرکت پر المیر کو طیش آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے دھکا دیتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے پلٹی تھی، لیکن مشل کو غصے میں کھڑا دیکھ کر دل ہی دل میں مزہ لیتے اس نے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات سجائے تھے۔ ارے مشل، تم کب آئی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ المیر بس مٹھیاں بھیجے اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مشل چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس نے اریبہ کے منہ پر مارا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ المیر اس کی جرأت پر مسکرا دیا تھا، جبکہ اریبہ کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اریبہ آپی، اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آپ ہمارے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر دیں گی؟ تو بہت غلط سوچا ہے آپ نے، ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اگر یہی سب میں گھر والوں کو بتا دوں تو سوچیں کیا عزت رہ جائے گی آپ کی۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ اریبہ سر جھکائے بس دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اب آپ یہاں سے دفع ہو جائیں اور دوبارہ یہاں نہیں آئیے گا۔ وہ اسے کہتے المیر کے قریب ہو گئی تھی۔ بس کرو میری جان، ایسے لوگوں کے لیے ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا۔ المیر نے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لے کر کہا تھا۔ اریبہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سنو اریبہ، دروازہ بند کرتی جانا۔ المیر نے اسے آواز دی تھی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر دروازہ بند کیا تھا اور ایک نظر ان دونوں کی طرف ڈال لی تھی جہاں وہ جھک کر اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، اور مشل نے شرما کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ یہ منظر اریبہ کے دل پر چھریاں چلانے کے لیے کافی تھا۔
وہ دروازہ بند کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج لگی ہو نا میری شیرنی، اب اگر کوئی لڑکی مجھے چھیڑے گی تو میں کہہ سکتا ہوں میری شیرنی چھوڑے گی نہیں تمہیں، المیر نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ وہ ہنس دی تھی۔ یار یہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ میں تو حیران رہ گیا۔ المیر نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے حیرت سے پوچھا تھا، اور اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ آپ کی محبت نے بنا دیا مجھے اتنا اسٹرانگ، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے بولی تھی۔ ابھی تو میرے ساتھ نہیں رہتی، سوچو بعد میں کیا ہوگا۔ المیر نے بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ پھر ایک آدھ ہڈی تو توڑ ہی دیا کروں گی، وہ آنکھیں گھماتے بولی تھی۔ المیر کہکہا لگاتے ہنس دیا تھا۔ پتہ ہے مجھے آپ کی بات یاد آئی تھی جب آپ نے کہا تھا نا مشر، کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو بظاہر تو ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہا